सलाम अलैकुम। बात करें भाई, जॉर्डन वाले, इमारात वाले बात करें, वो इंडिया वाले बात करें। चले भाई, ये बात नहीं कर रहा भाई आदमी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, बात करो जनाब। जी कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह यारी अल्लाह साहब। ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का एहसान है, आप बोलें। मौला आपको सलामत रखे, बीमार करबला मौला सज्जाद आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान थैंक यू में सर, रखे और थैंक यू सर। दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ मुरादें आपकी पूरी फरमाए और अल्लाह हर नज़र बद से, आफत व बलाओं से आपको महफूज़ रखे। थैंक यू और सर। सरकार, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे असल में बात ये थी कि मैं सिब्त जाफ़र साहब को शायद आप जानते होंगे, हाल गम सुनाएँगे जब इमाम आएँगे। तो मैं उनके पास कुम नौवा में सुना। मदरसे में, जी, जी। उनके साथ मैं मदरसे में कुम में पढ़ा हूँ, अल्लाह यारी साहब। अच्छा अच्छा। और मैं फ़िलहाल अभी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ और इंडिया में रहता हूँ, गुजरात में रहता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुम में 4 साल मैंने कुम में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है सरकार। माशाल्लाह, तो किस साल में थे वहाँ पे? आप, जी, मैं 2008 से लेकर अच्छा 2012 अच्छा। तक। अच्छा ठीक। जी, जी। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह अल्लाह यारी आपको साहब। इज्जत है। आप जी। आपने जो आपने जो काम किया है और आपने जो हम्म, शिया लोगों का दिफ़ा जो आपने किया है, ऐसा आज दिन तक किसी ने देखने को नहीं मिला कभी भी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह आपको सलामत इज्जत रखे, मौला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सर, मेरा एक छोटा-सा सवाल है आपसे दे। जी सर। कि अगर किसी पर जिन्नात जिन्नात या शयातीन मुसल्लत हो जाए हम्म, और वो किसी भी वजह से हट ना रहा हो, यानी कोई अमल, कोई तावीज़ वग़ैरह से हट ना रहा हो, तो कुरान का कोई कौन-सा सूरा या कौन-सी आयत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौलाए कायनात की कोई हदीस या रिवायत आपकी नज़र में ऐसी है, जो ये चीज़ को हटा दे? वो बिहारुल अनवार का है ना, वो किताब उस्समा वल आलम, उसमें बहुत सारे जी, अबवाब है अजिन्ना के। किताब उस्समा वल जी, जी, आलम, बिहारुल अनवार में वहाँ पे अबवाब है अजिन्ना के, जी, तो वहाँ पे आप देख लें, ठीक है ना। जी, जी। कि अजिन्ना को रद्द अच्छा, करने के अच्छा। लिए, हाँ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जी, यानी कोई ऐसी मुझे आपकी तरफ से कोई ऐसी आयत वग़ैरह कुछ तोहफ़ा मिल सकता है मुझे कि या मैं वो मुझे देखना पढ़ने होगा के भाई, लिए मुझे लोगों देखना को होगा, दूँ? अभी मेरे जहन में नहीं है वो, क्योंकि अच्छा। वो मैं इस तरह के सवाल मेरे पास कम ही आए हैं, आते हैं कि रहते हैं, लेकिन मैं जी, उसी तरफ में वो जी, किताब जी। उसमें भी है ना, उसमें मफातिहुल जिनान में भी इसकी दुआएं हैं ना, जिन वगैरह से बचने के लिए, हिफ्स के लिए। अच्छा, अच्छा, हाँ यानी हाँ मतलब कोई हाँ, ऐसा वहाँ। तावीज़ वग़ैरह हिर्ज़ मौलाली या हिर्ज़ अबू दुजाना वग़ैरह मैंने सुना हुआ है ऐसा। अच्छा, मैं देख के बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू मेरे भाई। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। इज्जत दे, थैंक यू, थैंक बीमारी यू। से गुना अल्लाह आपको इज्जत दे, माजरत चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब जो है। जी, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बात करें, क्या बात है भाई। जी, अगरजन मैंने एक्चुअली बात करनी है बिल्कुल आपके मौज़ू से डिफरेंट है, बस मुझे कुछ जानना है कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन और मौला इमाम हसन जो हैं, इन दोनों को नबी पाक ने कहा था बीबी पाक को कि इनको दुर पहनाएँ, तो क्या इन्होंने दुर पहने थे? मुझे याद नहीं भाई इसका दूर पहनने का, ये मेरे जहन में नहीं है। ओके। ओके, थैंक यू सर। दूर होता है ना, वो अंगूठी होती है दूर की। दूर पहने थे, नहीं पहने थे, मुझे याद नहीं। दूर पहनने की वैसे फजीलत है, दूर पहनने की फजीलत है, अहादीस में दूर की जो है, दूर की तरफ देखना, अंगूठी जिसके पास दूर है, उसके देखना, ये भी उसकी अस्सलाम फजीलत वालेकुम है। या अली सलाम मदद। अलैकुम, सलाम अलैकुम। बात करें भाई। किबला कैसे हैं? तबीयत से अल्लाह ठीक ताला ठाक, का घर सब एहसान है। खैरियत? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अली अर्ज़ कर रहा हूँ जर्मनी से। जी अली अकबर भाई। माशाल्लाह किबला आपको सुनते हैं बहुत लुत्फ़ आता है और रूह एकदम तरोताज़ा हो जाती है। माशाल्लाह ये बातें सुनी नहीं आज तक। उस अल्लाह आपको माहौल में इज्जत। बड़े पड़े हैं शियत में सारी उम्र, लेकिन ये बातें ना किसी उलमा से सुनी है, ना किसी ज़ाकिरीन से सुनी। ज़ाकिरीन तो ख़ैर मेरे नज़र में मोस्टली जो जाहिल ही हैं, उससे बातें बना जी। के हम पूरी मजलिस पढ़ देते हैं। किबला मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने एक दफ़ा शायद ज़िक्र किया था जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब ज़ैनब की शादी गैर सादात में हुई, जी। और एक आपने शायद ज़िक्र किया था जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की 2 बेटियों की शादी गैर साथ। उनका अगर काइंडली आप तफ़सील थोड़ा बता दीजिए हवाला, मैं वो बहुत पहले बता शुक्रगुज़ार हूँ चुके मैं हैं ना, आपका। पहले बता चुके हैं वो। अ, अच्छा, वो किस प्रोग्राम उस में मैं देख सकता हूँ?
وہی جو اگر سادات کے کائنڈلی دوبارہ مسئلے پہ جو مناظرات ہوئے ہیں نا، تو میں وہ جی جی لڑکوں سے کہہ دوں گا کہ اس کا کلپ بنا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں میں نے جی جی تقریباً 20-30 منٹ شاید لگا دیے ہیں وہ بتانے میں، وہ تو ٹھیک ہے مختلف پروگرام میں ہے، اور دوسرا تو میں وہ جی لڑکے ٹھیک انشاءاللہ بنا دیں گے، اس کا کلپ بنا کے اسی چینل میں اپلوڈ کر دیں گے، اگر نہیں مل جی سکا اور ان کو تو پھر میں دوبارہ کہہ دوں گا، اوکے؟ جی جی اور دوسرا قبلہ آپ کا یہ جو مناظرہ میں سن رہا تھا وہ لڑکا جو پڑھ رہا تھا مجھے نہیں پتا وہ تو بہت اسٹوپڈ سا اس کی گفتگو تھی آپ کا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ بے علم لوگ ہیں اور کون آپ نے بڑی لڑکا؟ اچھی شرط رکھی وہ پر جو ایک آیا تھا پتہ نہیں ممتاز شاید مجھے نہیں پتا ہاں، کیا ممتاز ممتاز صاحب، ہاں مطلب اتنے الٹریٹ ہے انہیں سینس ہی نہیں کیسے گفتگو کرتے ہیں پتہ ہی نہیں تمیز نہیں پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے بالکل اور بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں نہ کوئی قرآن بالکل، اچھی شرط رکھی ویسے آپ نے بہت اچھی رکھی خدا آپ کو ہاں، سلامت رکھے التماس سے جاری السلام اللہ علیکم آپ یا کو ایھا عزت، اللہ آپ اللہ کو حافظ سلامتی، اللہ بہت حافظ مہربانی، بہت مہربانی۔ سلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی دے، کیا نام ہے بھائی؟ ساجد حسین قبلہ صاحب۔ کس شہر سے کال کیا آپ نے ساجد بھائی؟ سر جی قبلہ صاحب ڈیرہ غازی خان کے ہیں۔ واہ جی واہ، بولیں بھائی، بات کریں۔ جی قبلہ صاحب جی میرے جی سر، 2-3 ایسے مختصر سوال تھے قبلہ صاحب۔ جی سر، بات کریں، بولیں۔ جی تو جو آپ کا جو سیادادی والا ٹاپک ہے نا موضوع، ہم، جی جی تو اس بارے میں مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو آپ کی تقریریں بھی سنی ہیں، تو یہاں تو مطلب جس کو بھی بات کریں وہ تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مطلب مشرک، ایسے بدعت والے فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ جی جی، وہ پھر آیت صحیح، پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو وہ ان کی جو مطلب بیٹیاں ہوں گی تو وہ ہماری کیا لگیں گی، تو اس وجہ سے وہ یہ قیاس کر جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ہماری بیٹیاں مائیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتیں ہماری مائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی عزت کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کی شادی ہوئی تھی، ام سلمہ کی بیٹی اچھا تھی، جی ہاں اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ کہ اگر دیکھیں اگر وہ ہماری ماں ہیں لیکن وہ ان کا ہم سے جی پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو نبی صلی جی اللہ علیہ جی وسلم کی عورتوں کو ہم سے پردہ کرنا واجب ہوتا، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جو ماں ہے یہ جو ہے محرم نہیں ہمارے، اس طرح کے محرمیت کا سبب ہے کہ وہ ہماری ماں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ماں کی طرح جی ہے، اس کا جی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ یہ جیسے جی ذاکر کہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے، تو ان کی بیٹیاں سے ہم شادی نہیں کر سکتے، تو وہ تو صرف مردوں کی ماں تو نہیں ہے، عورتوں کی بھی ماں ہے نا، پوری امت کی ماں ہے وہ، اس طرح تو نہیں کہ صرف مردوں کی ماں، جی پوری جی امت کی ماں ہے۔ بالکل بالکل ہاں پھر امت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ کیا بن گئی، وہ نبی کے عورتوں کی بیٹیاں بن گئی، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسے قبلہ۔ ہاں تو پھر آپ کس سے شادی کریں گے؟ تو آپ ان کے بیٹے بن گئے، اور وہ آپ کی بیٹی، وہ ان کی بیٹیاں، وہ آپ کی بہنیں بن گئی۔ تو آپ کس دنیا میں کسی بھی عورت کو، مسلمان اگر عورت ہے وہ چاہے عرب میں سے یا عجم میں سے، پاکستان، پنجاب، سندھ، جہاں بھی جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم؟ جی بالکل ایسے اور جی آپ جی قبلہ بیٹے صاحب۔ بن گئے تو بہن بہن بھائی بن گئے بھائی، تو پردہ معاف ہے پھر اسلام میں سب کسی سے بھی شادی بھی نہیں کر سکتے، اور سب جو ہے بہن بھائی بن گئے۔ پردہ کرنا بھی کیا ہو گیا، پردہ کرنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو پھر تو شادی ناممکن ہے نا، جی کسی کی کسی سے شادی ہو سکتی ہے پر؟ ہے نا قبلہ ہاں صاحب سچا دے پاوے۔ پھر تو جی کسی ہاں سے شادی نہیں کر سکتے نا۔ جی قبلہ صاحب۔ ہاں، تو اوکے جناب۔ قبلہ صاحب ایک اور وہ سو کرتے ہیں ہوں کہ بنی ہاشم والے جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہاں، صرف آل محمد جو مفہوم ہے نا 12-14 صرف وہی ہے، ہوں صحیح، تو وہ پھر حدیث پیش کرتے ہیں نبی پاک کی کہ اول محمد، اوسط محمد، تو آخر محمد، کہ ہم صحیح، سارے کے سارے مطلب محمد ہیں، پہلے بھی، درمیانے بھی، آخری بھی، تو اس میں وہ سب بنی ہاشم کو شامل کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ صرف 12 امام کے لیے، وہ سب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے نا، اسم کہ کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جی عصمت اللہ پیغمبر کی ہو، ان کی عصمت پیغمبر کی ہو، ان کا کردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ موجودہ دور کے سادات، ان کے کردار پیغمبر جیسا ہاں بھائی، جی جی ابھی آپ کے جو، ٹھیک۔ ہاں آپ کے ڈیرہ غازی خال میں جو سید رہتے ہیں، ان کا کردار پیغمبر جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادت پیغمبر جیسی نہیں ہے، نہیں قبلہ
کچھ بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو مشکوک وہ ہیں. جو وہ جو نبی جیسے ہیں نا وہ صرف 12 امام ہیں نبی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو ان کے خاک پا بھی اچھا نہیں. قبلہ ہاں بالکل قبلہ صاحب بالکل. اچھا قبلہ صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ جب ہم۔ امام آئیں گے تو یہ جو مجتہد ہیں تو ان پہ تلوار چلے گی یا نہیں چلے گی؟ وہ ایک روایت ہے، وہ روایت نہیں ہے، وہ ابن عربی کا قول ہے، ابو بکر ابن عربی کا قول ہے کہ مجتہدین ان کے دشمن ہوں گے اور وہ مجتہدین کو قتل کریں گے. لیکن ہمارے احادیث میں مجتہدین کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ قوم والوں کے ساتھ، قوم والوں کی بڑی قتل کریں گے، قوم کے مردوں کو قتل اچھا کریں گے وہ اور عورتوں کو، ان کے عورتوں کو کنیز بنائیں گے، یعنی بالکل کافر جیسے. اور نجف اشرف کے قریب بھی جائیں گے تو وہاں سے وہی کہیں گے کہ بھائی نجف اشرف کوفے والے کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نجف والوں کو بھی، ان کو بھی جہنم حاصل فرمائیں گے. تو یہ ہے. لیکن قوم اور نجف میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مجتہد رہتے ہیں. بالکل قوم میں تو قوم میں تو شروع سے آخر تک صرف شیعہ ہی رہے ہیں، سوائے غیر شیعہ کے ادھر کوئی ہے نہیں. کوفہ میں اور نجف میں سوائے شیعہ کے وہاں پہ کوئی اور ہے نہیں، سب شیعہ. قبلہ صاحب مولا کے ساتھ مولا غازی بھی تشریف لائیں گے یا نہیں؟ آپ نے کیونکہ ایک بار کہا تھا کہ امام حسین آئیں گے صرف. انشاءاللہ نہیں، وہ سب آئیں گے. اوکے سب آئیں گے 12-14. جی اچھا قبلہ صاحب آخری نہیں، سوال ہے 12-14 سب نہیں آئیں گے. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام آئیں گے اور امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے، باقی باری باری آئیں گے. اوکے تھینک یو.